حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا قصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ حضرت خدیجہ کا سب سے پہلا انٹریکشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہوا کہ حضرت خدیجہ کی جو اولڈر سسٹر تھی، حضرت خدیجہ کی اولڈر سسٹر نے 2 لوگوں کو ہائر کیا، ایک ینگ مین تھا اور اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، اور اللہ کے نبی جو ہے ان کا پیشہ شادی سے پہلے آپ کو پتہ یہی تھا کہ وہ لوگوں کے ہرڈز کو، فلاک کو، شیپ کے فلاک کو چرایا کرتے تھے۔ تو جب انہوں نے چرا لیا ان کے شیپ کے فلاک کو، تو ینگ مین جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس نے کہا کہ چلیں اب ہم اپنی ویجز ڈیمانڈ کرتے ہیں چل کے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ماڈسٹ تھے، اتنے شائع تھے کہ انہوں نے کہا کہ چونکہ خواتین کی طرف آپ جا رہے ہیں تو شاید میں نہ جا سکوں، آپ اکیلے چلے جائیں۔ یہ بات جب اس لڑکے نے آ کر حضرت خدیجہ کی بڑی بہن کو بتائی، تو حضرت خدیجہ کی بڑی بہن، پہلے تو انہوں نے پوچھا ویئر از محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو بہت شائع ہیں اور وہ آئے ہی نہیں آپ سے ویجز مانگنے کے لیے۔ تو وہ بہت امپریس ہوئے اور پھر انہوں نے باقاعدہ الفاظ کہے کہ I have not seen any man who is more shy, honorable, noble and chaste in his interaction than محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ ساری باتیں حضرت خدیجہ بھی سن رہی تھی۔ تو یہ پہلا انٹریکشن تھا، فزیکل انٹریکشن نہیں تھا، لیکن ایک تذکرہ تھا جو حضرت خدیجہ نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ظاہر ہے کہ گمان یہی ہے کہ ان کے دل میں ایک پسند ظاہر ہو گیا، جو کہ بالکل جائز ہے کسی کو پسند کرنا بیسڈ آن دیئر کیریکٹر، حالانکہ ابھی ملاقات بھی نہیں ہوئی، فزیکلی بھی نہیں دیکھا، لیکن یہ کہ دل میں ایک پسند اس نے جنم لیا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسلام جذبات کی قدر کرتا ہے، لیکن اس کا پراپر ایک طریقہ ہونا چاہیے کہ کس طرح سے اس بات کو آگے لے کر جایا جائے۔ تو بہرحال اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنا ایک قافلہ بھیجنا تھا سیریا کی طرف، ٹھیک ہے، بوسرا کا جو ایک شہر ہے۔ تو میں نے آپ کو تعارف بتا دی حضرت خدیجہ کا کہ ٹوائس میرڈ تھی، اور یہ اس معاشرے میں کوئی معیوب بات نہیں سمجھی جاتی تھی بیوہ سے شادی کرنا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے ایک سلیو کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا، اور وہ سلیو کا نام بھی یہاں پر مینشن ہے، بہرحال وہ نام بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یس، میسرہ، میسرہ ان کا سلیو تھا، سرونٹ تھا، اور میسرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا، اور جتنے قافلے اب تک گئے تھے حضرت خدیجہ کے، اس سے ڈبل اور ٹرپل پروفٹ ہوا اس قافلے کو۔ اور آبویس سی ریزن ہے کہ جس بھی کام میں ہمارے نبی شامل ہو جاتے تھے اس میں برکت آٹومیٹکلی آ جاتی تھی، لیکن مین برکت کی وجہ یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سچائی تھی، آنیسٹی تھی، جو ڈگنیٹی تھی، یہ نبوت سے پہلے ان میں موجود۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے اور ڈبل ٹرپل پروفٹ دیکھا حضرت خدیجہ نے، تو میسرہ نے اتنی تعریف کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس نے کہا کہ اس شخص نے کوئی کسر نہیں چھوڑی میرا خیال رکھنے میں، میرے ساتھ شیئرنگ کی، انہوں نے میرے ساتھ بہت اچھے سے پیش آئے۔ یاد رکھیں کسی شخص کے ساتھ آپ نے اگر ٹریول نہیں کیا تو آپ اس کو نہیں جانتے، اور حضرت خدیجہ نے جب یہ تعریف سنی تو ظاہر ہے ان کا دل مزید اس طرف مائل ہوا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پروپوزل بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ خاتون کسی کو پسند بالکل کر سکتی ہے، لیکن اپنی ڈگنیٹی کو مینٹین کرتے ہوئے وہ صحیح سے اس کو اپروچ کرے۔ ہاں، ایسی بھی احادیث آپ کو ملیں گی کہ ایک خاتون نے مجمع میں کھڑے ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر کر دی، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتی ہوں آپ کے اس میں۔ تو اللہ کے نبی نے ایک نظر اسے دیکھا اور نظریں جھکا لی، یعنی خاموشی اختیار کر لی، تو وہ عورت سمجھ گئی کہ اٹس اے نو۔ اس کے بعد وہ معاشرہ دیکھیں اس لیول کا اوپن معاشرہ تھا کہ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اف یو آر ناٹ ان نیڈ آف ہر، تو آپ میرا ان سے نکاح کرا۔ تو لیکن یہ ہے تربیت کے بعد، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے بعد کے واقعات، ٹھیک ہے، اس سے پہلے نہیں۔ تو بہرحال واقعہ کچھ ایسے ہے کہ حضرت خدیجہ کی ایک اولڈ فرینڈ تھی، اولڈ ایلڈرلی لیڈی تھی جن کا نام تھا نفیسہ۔ انہوں نے نفیسہ کو بتایا کہ میں خواہش مند ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی۔ تو حضرت نفیسہ جو نفیسہ تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈائریکٹ چلی گئی۔ اب چونکہ وہ ایلڈرلی لیڈی تھی تو یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت خدیجہ ڈائریکٹ نہیں آئی بلکہ ایک ایلڈرلی لیڈی کو بھیجا ان کی طرف۔ نفیسہ نے ڈائریکٹ بات کر لی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ شادی کیوں نہیں کرتے، 25 سال عمر ہے آپ کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ مجھ سے کون شادی کرنا چاہے گا، میں تو ایک آرفن ہوں۔ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سمپل انسان تھے آپ دیکھیں۔ تو نفیسہ نے کہا کہ واٹ اف خدیجہ وانٹیڈ ٹو میری یو، اگر میں تمہیں بتاؤں کہ خدیجہ تم سے خواہش مند ہے شادی کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا حیران ہوئے، انہوں نے کہا وائی وڈ شی وانٹ می، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تم بہت ان کے لیے اچھی آپشن ہو۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے،
میں اپنے انکل سے ڈسکس کروں. اب یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ نہیں تھے. ایون دو وہ کما رہے تھے, ٹھیک ہے, ایون دو ان کے والدین نہیں تھے, ان کے پاس پورا رائٹ تھا ہاں کرنے کا, لیکن یہ کہ انہوں نے پھر بھی کہا کہ میں اپنے انکل کو اس میں شامل کروں گا, میں ان کی اجازت لوں گا. تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ بڑوں کو مشاورت میں شریک کرنا یہ بہت اچھی بات ہے. ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ شادی 3 ماہ بعد ہو گئی. بوسرا کا ٹرپ جو تھا اس کے 3 ماہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی. تو اس کا بڑا زبردست پھر واقعہ پورا آتا ہے. خطبہ نکاح بھی تھا شادی میں. عرب جو ہے نا وہ یاد رکھیں اللہ پر یقین رکھتے تھے, اللہ کا نام لے کر ہر کام شروع کرتے تھے. ان کا جو شرک ہے وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا. بہرحال جو انکل تھے حضرت خدیجہ کے, عمر بن اسد, انہوں نے نکاح کروایا اور ابو طالب جو ہیں انہوں نے خطبہ پرفارم کیا. اور خطبہ کیا تھا؟ خطبہ سٹارٹ ہوا اللہ کی حمد سے, اور اس کے بعد ابو طالب جو تھے انہوں نے اپنی لینیج قریش کی بلیسنگز, بنو ہاشم کی بلیسنگ, اور یہ بتایا کہ کیئر ٹیکرز آف کعبہ رہے ہیں قریش شروع سے, اور اپنے نیفیو کی بہت تعریف کی کہ میرے نیفیو وہ ہیں کہ جن کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے کسی اور ینگ مین سے, ان کے مینرز میں, ان کی نوبلٹی میں, لینیج میں, وغیرہ وغیرہ. تو یہ ان کا خطبہ ہوا کرتا تھا. عرب جو ہیں یاد رکھیں کہ اپنی لینیج پہ بہت زیادہ ایک غرور کہہ لیں یا پرائڈ لیتے تھے بہت زیادہ, اور ان کی پوئٹری بھی زیادہ تر اپنی لینیج پر ہی ہوتی تھی. اسی لیے اگر آپ حج کے متعلق سورہ البقرہ کی ایک آیت پہ غور کریں گے نا, تو اللہ نے کہا کہ جب تم عرفات پہنچو, سورہ البقرہ کی آیت ہے, تو اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو, بلکہ اس سے بھی زیادہ. اللہ نے پھر آگے اضافہ کیا اس سے بھی زیادہ. تو یہ پرائڈ لیتے تھے بہت زیادہ اپنے آباء و اجداد میں اور اپنے لینیج میں. اور بہرحال مہر کتنا تھا, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. بہت سے لوگ مہر جاننا چاہتے ہیں کہ کیا کوئی مہر متعین ہے. دیکھیں ایز سچ کوئی مہر کی اماؤنٹ متعین تو نہیں ہے, لیکن اگر آپ سننا کی بات کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا مہر پسند کیا ہے, تو تقریباً وہ $400 اس وقت مہر تھا. $400 آج کے کتنے ہیں آپ لگا لیں, 80,000, 86,000, 80,000, تقریباً اتنا مہر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. تو 12 اوقیہ, اس دور کے 12 اوقیہ سے مراد ہے کہ نگٹس آف سلور, $400 تقریباً 86,000 کے قریب. لیکن یہ کہ مہر دلہے کی جتنی تنخواہ ہے تو اس کے مطابق وہ دیکھ لے, 2 تنخواہیں ایڈ کر لے, ٹھیک ہے نا, 3 تنخواہیں ایڈ کر لے. اگر 30,000 اس کی سیلری ہے, ایک بہت ماڈسٹ سیلری بتا رہا ہوں, تو مہر اچھا ہونا چاہیے, کیونکہ مہر جو ہے وہ عورت کو سکیور کرتا ہے. سب کانٹیننٹ میں ایک وہ عجیب و غریب روایتیں, $500 مہر, $50 مہر, وہ زیادتی ہے. مہر سے عورت سکیور ہوتی ہے, بات یاد رکھیں, اس کا رائٹ ہے, اللہ تعالیٰ نے عورت کا مہر مقرر کیا ہے. بہرحال حضرت خدیجہ کے انکل دین ہی اسٹوڈ اپ, اور انہوں نے کہا کہ ہم اس پروپوزل کو ریفیوز نہیں کر سکتے. انہوں نے اعلان کیا کہ وی کین ناٹ ریفیوز دس پروپوزل اینڈ وی ہول ہارٹیڈلی ایکسیپٹ دس پروپوزل. تو کھلے عام انہوں نے اعلان کیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ کے ساتھ ہو.